حدیث نمبر ہے 955۔ یہ ہمیں قرآن عقائد سے بھی متعارف کرواتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں، پہلی شریعتوں میں روزہ کیسا ہوتا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگوں مسلسل روزے نہ رکھو۔ مسلسل روزے سے مراد ہے کہ وصال کے روزے نہ رکھو۔ وصال کا روزہ یہ کہ ایک سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی، اگلا روزہ رکھ لیا، پھر سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی، پھر اگلا روزہ رکھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں اگر تم میں سے اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہے تو وہ سحری تک ایسا کر سکتا ہے، یعنی آج سحری کیا، افطاری نہ کرے، اگلی سحری تک وہ ایسا رکھے، کیونکہ پہلے شریعتوں میں یہی روزہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 8 پیرا روزہ، یعنی ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ بغیر سحری کی اگلا روزہ رکھا جائے، اس کو ہم 8 پیرا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سحری کرنا نبی پاک کی سنت ہے، سحری کی آپ نے ترغیب دلائی، اپنے بھی فرمایا سحری کیا کرو، یہود کی مخالفت ہے۔ بہت سی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں سحری میں برکت ہے اور سحری کے ساتھ تم روزے پر طاقت حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تم نے وصال کا روزہ رکھنا ہی ہے تو سحری ضرور کرو، یہ ہم اس کا مفہوم لے سکتے ہیں اس حدیث کا۔ تو اس مفہوم کے ساتھ ہی ہم اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی سحری تک آپ اس کو نبھانا چاہیں تو نبھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے آپ کی شریعت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث اس سے ساتھ والی یہی ہے 956۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یعنی وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو مسلمانوں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں، یعنی روزہ رکھتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں، بغیر سحری بغیر افطاری کے، اسے کہتے ہیں وصال کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص میرے مثل ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے کھلا پلا دیتا ہے، مگر جب وہ لوگ باز نہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا اور کچھ نہ کھایا نہ پیا، اور دوسرے دن پھر وصال کیا، یعنی نہ کچھ کھایا نہ پیا، کئی دن طے کر روزے رکھے وصال کے۔ اس کے بعد عید کا چاند نکل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نہ ماننے پر بطور خفگی فرمایا اگر بھی چاند نہ نکلتا تو میں اور زیادہ تم سے روزے رکھواتا، تاکہ تمہیں پتہ چلتا کہ وصال کے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی قدر عبادت اپنے ذمے لو جس کی تم میں طاقت ہے، یعنی خامخواہ خود کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے روزے رکھنے ہیں تو اتنی سے ہی رکھو جتنی طاقت ہے، تو اللہ نے تم میں جتنی طاقت دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تم میں سے کون میرے مثل ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہاں سے ہمیں یہ ہمارا جو عقیدہ بنا ہوا ہے قرآن و سنت کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے میں، بشر ہونے میں تم جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ فرما دیجیے میں انسان ہونے میں، بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، ہاں فرق یہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک انسان بحیثیت انسان، ذات کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے وہ انسان ہے، لیکن افضل البشر ہے، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے اعتبار سے، اپنی طاقت اور جرأت اور ہمت اور استقامت اور ایمان کے جذبے کے اعتبار سے تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام گمان فرماتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے 10 آدمیوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بعض کہتے تھے 40 آدمیوں سے بھی زیادہ آپ کی طاقت اللہ نے عطا کی ہے، بعض کے نزدیک یہ تھا کہ 80 آدمیوں سے بھی زیادہ میرے نبی میں ہمت اور طاقت ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن وہ ذات کے اعتبار سے ایک انسان ہے، انسانوں میں تشریف لائے ہیں، آپ کا سلسلہ نسب چلتا آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا تائے پھوپھیاں خالائیں ساری یعنی اسی طرح ہیں جیسے باقی لوگوں کی ہوتی ہیں۔ ہاں تم میں سے مثل کون ہو سکتا ہے، یعنی ان کی مثل، ان جیسا تو ہو بہو کوئی نہیں ہو سکتا نا، ان جیسی طاقتوں کا مالک، ان جیسی استقامت کا مالک، ان جیسے ایمان کا مالک وہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان جیسی ہمت جرأت تو کوئی اور نہیں رکھ سکتا نا۔ ظاہر ہے جو مقام، جو فضیلت، عظمت اللہ نے ان کو عطا کی، ان تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا عقیدہ ہوتا ہے کہ سارے انسان نعوذ باللہ نبی پاک جیسے ہو سکتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے تو ہوگا کیسے؟ ٹھیک ہے، ہاں بحیثیت ذات وہ انسان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اپنے انسانوں میں افضل البشر، سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جیسے نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہے کہ وہ وصال کے روزے رکھ سکے، مجھے تو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے جب میں رات کو سوتا ہوں۔ اب اس بات کو بھی ہمیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ ان کو پانی پلا رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا فرما دیتے ہیں کھلانے اور پلانے جیسی۔ اس کی ایک اور مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے بارے میں فرمایا تھا کہ حدیث کا مفہوم ہے اگر مریض کچھ کھانے اور پینے پہ نہ راضی ہو تو تم اس کے ساتھ زبردستی مت کرو، کیونکہ اسے اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں،
کھانے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی دن گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی، کچھ بھی پینے کو دل نہیں کر رہا ہے. اب ایسے آپ کو بڑے مشروب پسند ہیں، چائے بہت پسند ہے، پانی آپ بڑے اچھی طرح سے پی جاتے ہیں کافی زیادہ، لیکن بیماری کی حالت میں آپ کو وہ پسندیدہ کھانے بھی دل نہیں کر رہا کھانے کو جو آپ کو بہت مرغوب ہیں، وہ مشروب بھی آپ پینے کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور پی نہیں رہی ہیں، پینا چاہتے ہی نہیں ہیں جو آپ کے بڑے دل یعنی پسندیدہ ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کیسے دن گزار رہے ہیں، کیسے رات گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ کھلا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ وہ طاقت اور ہمت دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں روحانی طور پہ غذا مل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم جسمانی طور پہ تو کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بیماری جو ہوتی ہے ہماری روح کو پاک کر رہی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر رہے ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے دھو رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہماری روح تقویت حاصل کر رہی ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا پلانے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے عام لوگوں سے نسبت تو بہتر ہی ہوگا نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھ سکتے تھے اور آپ کو اللہ نے ہمت طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی. اس اعتبار سے لوگوں سے آپ کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کسی اعتبار سے بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی اعتبار سے آپ لوگوں سے ان کی مثال نہیں دے سکتے کہ آپ ایسے تھے جیسے ویسے باقی لوگ ہیں. یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ اگرچہ وہ انسان تھے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے، یعنی کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ کوئی جن یا ناری مخلوق نہیں تھے، یعنی جنات میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور سلسلہ نسب چلتے چلتے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کا مل رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ ضعیف انساب بھی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں بہت دور تک طویل یہ سلسلہ نسب ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ انسانوں میں ہی تشریف لائے اور بحیثیت انسان ہی وہ تمام ضروریات اور تمام کاموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں کو یعنی ان کے احتیاجات ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ ضرور ہے اللہ نے طاقت، ہمت، جرت سب سے افضل، سب سے منفرد عطا فرمائی ہوئی تھی. تو وصال کے روزے رکھنا نبی پاک کا خاصہ تھا، امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. امت کے لیے ضروری ہے اگر وصال کرنا ہی ہے تو سحری ضرور کھائے، اگلی سحری تک آپ وصال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. اللہ حافظ.